نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واعتصموا بحبل الله جميعا اور مضبوطی سے تھام لو، مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سارے کے سارے مسلمان، ولا تفرقوا اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقوں میں نہ بٹو۔ مسلمانوں کو ایک بہت اہم سبق سکھایا جا رہا ہے، اور وہ کیا؟ اکٹھے ہونے کا، مل جل کر رہنے کا، کیونکہ اسی میں مسلمانوں کی قوت ہے۔ اور جب مسلمان آپس میں ٹوٹتے ہیں تو ان کی دنیا کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ان کے دین کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ وہ کہانی سب نے پڑھ رکھی ہوگی یا سن رکھی ہوگی کہ ایک شخص مرنے والا تھا اور اس کے کچھ بیٹے تھے، اس نے ان کو پاس بلایا اور لکڑیوں کا ایک مضبوط گٹھا بنا ہوا ان کو دیا کہ اس کو توڑ کر دکھاؤ، تو کوئی بھی نہ توڑ سکا۔ لیکن جب ان میں سے ایک بیٹے نے پہلے گٹھے کو کھول دیا تو الگ الگ طریقوں کو آسانی سے توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ یہی نصیحت میں تم کو کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک تم بھائی آپس میں اکٹھے ہو تمہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، لیکن اگر تم تنکوں کی طرح بکھر گئے تو سب ٹوٹ جاؤ۔ امت مسلمہ اگر آپس میں جڑی رہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، لیکن اگر ہم مسلمان بکھر گئے بلکہ بکھرے ہوئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہونے لگتا ہے، کبھی بوسنیا میں کچھ ہوتا ہے، کبھی چچنیا میں مسلمانوں کو ظلم ہوتا ہے، کبھی کہیں پر کبھی کہیں پر۔ ایسا اس لیے ہے کہ مسلمان بکھرے ہوئے۔ پھر دوسری بات یہ کہ سیاسی طور پر بکھرے ہوئے ہونے کے علاوہ مذہبی دینی لحاظ سے بھی مسلمان بکھرے ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھے ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ اور فرمایا اس کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ کس بنیاد پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کی مختلف قومیں جو ہے نا، کوئی رنگ کی بنیاد پہ کرتی، انڈیا رائٹ پیپل، سفید کھال ہے سب کی تو وہ اکٹھے ہیں۔ کچھ لوگ زبان کی بنیاد پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم سب انگریزی بولتے ہیں اس لیے اکٹھے ایک ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ نسل کی بنیاد پر برادریاں بنی ہوئی ہیں کہ ہم پٹھان ہیں تو ہماری ایک برادری ہے، یا کسی علاقے کی طرف منسوب ہو کر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم دہلی والے تو وہ سب کے سب ایک ہیں۔ لیکن اسلام کی وحدت ان سب سے مختلف ہے۔ وہاں نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ زبان ہے، نہ قومیت ہے، نہ علاقہ ہے، نہ برادری ہے۔ وہاں پر ایک اللہ کا نام ہے اور ایک رسول ہے اور ایک کتاب ہے اور ایک ملت ہے اور ہم سب ایک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر کیا جذبہ پیدا کیا؟ کوئی رومی ہو یا حبشی ہو یا ایرانی ہو یا عربی ہو، وہ سب کے سب اللہ کے نام پر ایک ہے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو سب کی رنگ نسل اور ان کے الگ الگ تشخص ختم ہو گئے۔ اسی چیز نے مسلمانوں کو ایک اتنی مضبوط قوت بنا دیا تھا کہ وہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز کے اوپر چھا گئے۔ لیکن جب وہ کٹے اور الگ ہوئے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں سکوت غرناطہ ہوتا ہے اور کہیں سکوت ڈھاکہ ہوتا ہے، پھر مسلمان بکھر گئے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک قوت بنے
اسلام کو قوت نصیب ہو تو اس کا علاج کیا ہے کہ مسلمانوں میں وحدت پیدا کی جائے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کیا جائے. لیکن یاد رکھیں اتحاد کی بنیاد نہ علاقہ ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل. کیونکہ جب کسی خاص وجہ سے لوگ اکٹھے ہوں گے تو باقی لوگ جن کے اندر وہ وجہ نہیں ہوگی وہ الگ ہو جائیں گے، وہ دوسری چیز بن جائیں گی. مثلا اگر زبان کی بنیاد ہو تو جو اردو بولنے والے وہ الگ ہو جائیں گے، جو پنجابی والے الگ ہو جائیں گے، پشتو والے الگ ہو جائیں گے، تو اسلام کدھر جائے گا؟ مثلا ہم سب پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم سب کو ایک ملک کس چیز نے بنایا؟ اسلام نے. ہمیں ایک وحدت میں پرویا تھا صرف اسلام نے. یہ نہیں کہ کیونکہ ورنہ تو ہمارے درمیان کوئی باقی تعلق رہتا ہی نہیں. ایک صوبے میں پشتو بولی جاتی ہے، دوسرے میں سندھی بولی جاتی ہے، تیسرے میں پنجابی بولی جاتی ہے، کہیں بلوچی بولی جاتی ہے. تو ان سب کے اکٹھا ہونے کی اور ایک ملک بننے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. پھر تو ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ ملک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی زبانیں مختلف ہیں. تو زبانوں کے اختلاف کے باوجود ہم سب جو پاکستان بنے، یعنی ہماری نسبت کس کی طرف ہے؟ پاک نظریے کی طرف، پاک کلمے کی طرف، پاک دین کی طرف، پاکستان. آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف لوگ ہیں یا مختلف ملک ہیں، ان کے آخر میں کیا لگتا ہے؟ مثلا افغانستان، افغان کس کا ملک ہے؟ افغانستان افغان قوم کا. ہندوستان کس کا ملک ہے؟ ہندوؤں کی طرف اشارہ ہے، ہندو لوگوں کا ملک ہے. اسی طرح اور ملکوں کے لیے بھی ایسے ہی مختلف نام استعمال ہوئے. لیکن پوری دنیا میں ایک ملک جس کا نام پاکستان ہے، یہ کسی رنگ، نسل، علاقے، قوم کی طرف منسوب نہیں ہے. ہم سب کے درمیان جو ایک رشتہ ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے. اور جب تک ہمارے درمیان اسلام کا رشتہ ہے تو پھر کوئی نفرت، کوئی عداوت، کوئی بغض اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے موٹے معمولی اختلاف ہر جگہ ہوتے ہیں. رات دن میں اختلاف ہے، اندھیرے روشنی میں اختلاف، وہ اپنی جگہ ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، لیکن اس کو ختم آپ کر نہیں سکتے. لیکن اس کا حل کیا ہے کہ ایک دوسرے کے اختلاف کو گوارا کر لیا جائے، اس کو نفرت میں نہ بدلنے دیا جائے، اختلاف کو مخالفت میں نہ بدلنے دیا جائے. کیا کہا میں نے؟ اختلاف کو مخالفت نہ بدلنے دیا جائے. اختلاف کیا ہے؟ مثلا اگر میں اردو بولتی ہوں اور آپ پنجابی بولتے ہیں مثال کے طور پر، تو ہمیں اختلاف ہے نا، ایک زبان بول رہا ہے، دوسرا دوسری. لیکن زبانیں تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ایک گوشت کا لوتھڑا کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے مختلف الفاظ بول کر. اب جب تک یہ اختلاف ہے کوئی بات نہیں، ایک پنجابی بولے، دوسرا اردو بولے، وہ اس کے گھر پیدا ہوا وہ بول رہا ہے، دوسرا دوسرے گھر پیدا ہوا وہ بول رہا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف کسی زبان کے بولنے سے کسی قدر و قیمت نہیں بنتی، نہ گھٹتی. کتنی عجیب بات ہے نا کہ اگر کوئی شخص ہماری زبان بولے اس سے تو ہم محبت کریں، اور جو ہماری زبان نہ بولے اس سے ہم نفرت کریں. یہ اختلاف جب تک تھا تو کوئی حرج نہیں تھا، کوئی نقصان ہے اس اختلاف کہ ایک پنجابی بولتا ہے ایک اردو بولتا، کوئی نقصان نہیں ہے اس کے دین کا. آپ اس کے علاوہ بھی مرضی جو بولے. لیکن جب یہ اختلاف مخالفت بنتی ہے کہ پنجابی بولنے والا اردو بولنے والے کی مخالفت شروع کر دے کہ میں تمہیں کوئی چیز نہیں سمجھتی، یا ایسے ہی الٹ معاملہ شروع ہو جائے، تو یہ چیز سخت نقصان دہ ہے. اس لیے یہ صرف شیطانی کام ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی زبان کے اختلاف کی بنیاد پہ لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے. وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کون سی زبان بولتے اور تم کون سی بولتے.
حدیث پاک میں آتا ہے لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی کو کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی گورے کے کالے پر، لیکن جو فضیلت ہے الا بالتقوی، تقوی کے ساتھ۔ کسی بھی انسان کی عزت اور بڑائی کس چیز میں پوشیدہ ہے تو وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ ظاہر بھی چھپ کر بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا پھر اس سے کوئی خیر نہیں آپ توقع رکھ سکتے۔ ہمیں دیکھیے کہ ہم سب کا حال کیا ہے۔ ہم مسلمان اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی بھی انسان جس کے اندر روح ہے، جان ہے، اس کا دل ہے، کیا وہ ہمارا بھائی نہیں انسانیت کے رشتے میں؟ اور اس سے آگے بڑھ کر اسلام کے رشتے میں وہ ہمارا بھائی نہیں؟ قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی تھے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اس کو ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، اس کی بےزتی نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا تم سب ایک عمارت کی طرح ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک یہ ستون ہے، ایک وہ ستون ہے، اب کوئی کہے کہ یہ زیادہ اہم ستون ہے اور وہ کوئی خاص نہیں، اس کو گرا دے تو نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ اور مقام ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو جو اس پاکستان میں رہتے ہیں کس چیز نے اکٹھا کیا ہے؟ صرف اسلام میں۔ ہماری بقا کا انحصار، ہماری ترقی کا انحصار صرف اسلام ہے۔ اگر اسلام کی ڈوری مضبوط ہوئی، اسلام کی رسی مضبوط پکڑی گئی تو ہم سب کی دنیا آخرت کی بھلائی کی، اور اگر یہ رسی ڈھیلی پڑ گئی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور چیزوں کو اپنی پرائرٹی بنا لیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایک حکم دیتے کیا؟ وَاعْتَصِمُوا، سب مضبوط پکڑو، کس کو؟ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی، سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے القرآن حبل اللہ، قرآن ہی اللہ کی رسی ہے، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اگر ہم اس معاشرے میں خیر اور بھلائی چاہتے ہیں، ہم امن امان چاہتے ہیں، واقعی ہم امن پسند لوگ ہیں، تو ہم سب کو کیا کوشش کرنی ہوگی کہ سب تک اس کتاب کو پہنچانا ہوگا، اس کتاب کو عام کرنا ہوگا، اس کے گرد اکٹھا ہونا ہوگا۔ ہماری جمعیت کی بنیاد، اجتماعیت کی بنیاد صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے اور اللہ کی کتاب ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، وہ ابغض للہ، اور اللہ کی خاطر بغض رکھا، وہ اعطى للہ، اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا، وہ منع للہ، اور اللہ کی خاطر روک لیا، نہیں دیا، فقد استکمل الایمان، گویا اس نے ایمان مکمل کر لی، اس کا ایمان مکمل ہوا، جس کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہوئی۔ اگر آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور میں بھی اللہ کو مانتی ہوں، پھر ہمارے درمیان باہم کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے، کوئی عداوت نہیں ہونی چاہیے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب کے درمیان ایک محبت ہونی چاہیے، ایک اخوت ہونی چاہیے، آپس میں بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں مسلمان، اگر ایک حصے کو درد سے تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف میں جاتا ہے۔ مثلا سر درد ہو تو آپ سو نہیں سکتے کہ میری تو آنکھیں سوئیں، میں سونے لگی، آنکھیں ہی متاثر ہوتی،
بخار ہوگا تو پورے جسم کو ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پاؤں کو بخار ہو اور آپ کے ہاتھوں کو نہ ہو، سب کو ہو جاتا ہے. وہ مسلمان کہیں بھی کر پہ، کہیں بھی بیمار ہو، کہیں بھی تکلیف اٹھائے تو باقی سب کے اندر بھی طرف جانا چاہیے. ہاں وہ غریب ہو یا امیر ہو، اپنا ہو کہ پرایا ہو، خون کا رشتہ ہو کہ کوئی بھی، سب رشتوں میں اہم رشتہ دین کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے. ہم سب اس میں پروئے ہوئے، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کو بھٹکنے سے بچا لیں، ایک دوسرے کو گمراہی سے بچا لیں. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. گویا ہر شخص نقصان میں ہے جب تک یہ چار کام نہ کرے. کون سے؟ ایمان، نیک کام، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم تو نیک ہے خود وقت بہت کافی نہیں، وتواصوا بالحق، جو لوگ نیک نہیں ہیں یا جو نیکی سے دور جا رہے ہیں ان کو بھی پکڑ کے ساتھ شامل کریں، حق کی نصیحت کریں اور صبر کی تلقین کریں. یہ ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے، ایک دوسرے کی ذمہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو بیٹھ کے بس سن رہے اور جو نہیں سن رہے ہمارا کیا، نہیں سنتے نہ سنیں، جو چاہے کرے، خود بھی جواب دیں گے. نہیں، ہمارا بھی فرض بنتا ہے ان کو بھی احساس دلائیں کہ دیکھو اس قرآن کی طرف آؤ، اس رسی کو مضبوط پکڑ لو. جو اس رسی کو مضبوط پکڑ لے گا وہ خود بخود ایک برادری بن جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں جا رہا ہوں ترکت فیکم امرین، لیکن میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑو گے کبھی گمراہ نہ ہوگا. ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہم سب کے اکٹھا ہونے، ہم سب کی باہم محبت، ہم سب کے ایک برابری ہونے کی اصل بنیاد یہی چیز ہے، اور یہی چیز اللہ کے یہاں کام آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی سے نہیں پوچھے گا کہ تم کس خاندان سے. آپ کو پتا ابو جہل کس خاندان سے تھا؟ ابو لہب کا خاندان کون سا تھا؟ اگر خاندان کی وجہ سے کسی کی نجات ہوتی تو ابو لہب کے لیے یہ آتا تبت یدا ابی لہب ہوتا. تو کسی خاندان یا برادری سے ہونا نجات کا سبب نہیں ہے، ورنہ ابو لہب اور اس کے بیٹوں کی نجات ہو جاتی کہ وہ حضور کے خاندان سے تھے. کہ کسی کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر ایمان نہ ہو، اس رسی کو مضبوط نہ پکڑے ہو. اصل فرق اس سے آنا چاہیے، اور باقی سب کے ساتھ ایمان کی وجہ سے محبت رکھنی چاہیے. پھر کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقوں میں نہ پڑو، فرقوں میں نہ پڑو، جدا جدا نہ ہو، الگ الگ نہ ہو. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ اللہ نے قرآن میں کس چیز کو نعمت کہا ہے خاص طور پر؟ دین اسلام. اللہ کی نعمت یاد کرو، یعنی اس نے تمہیں اسلام جیسی نعمت دی. اس کنتم اعداء، اس وقت جب تم دشمن ہوتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، تم سب کو ایک کر دیا. فأصبحتم بنعمته اخوانا، تو ہو گئے تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی. اس کی نعمت یعنی اسلام کی وجہ سے ایک نیا رشتہ جنم لیا، اور وہ کیا ہے؟ اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ، بھائی بھائی بن گئے.
آپ سب دیکھیں کہ ہم سب یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے درمیان کوئی تعارف نہیں تھا, کوئی پہچان نہیں تھی. کس چیز نے ہم کو اکٹھا کیا؟ پھر قرآن نے اکٹھا کیا اس کی وجہ سے. اور ہم سب بے شک ایک دوسرے کے نام نہ جانتے ہیں, مجھے آپ کی اکثریت کے نام نہیں آتے, لیکن اس کے باوجود ایک محبت ہے آپ سے, ایک تعلق ہے. اور یہی چیز میں آپ کی طرف سے محسوس کرتی ہوں. ہم آتے ہیں, اللہ کا کلام پڑھتے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, اور بعد میں بھی سوچتے کہ دل کو ٹھنڈک پہنچتی کہ شکر ہے چند گھڑیاں مل کے فضول باتوں کی بجائے اللہ کی بات کرنے میں گزری. یہ کتنا بڑا تعلق ہے, کتنا بڑا رشتہ ہے. اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا. قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے, وہ لوگ اللہ کی واقعی پناہ میں ہوں گے. اب تم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور قیامت کے دن ایسے لوگ جو اس کے لیے کی وجہ سے اکٹھے ہوئے واقعی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. فرمایا کہ تم تو آپس میں دشمن تھے, اور خاص طور پر مکہ والے تو مشہور تھے. عربوں کے 1700 جنگوں کی تاریخیں ریکارڈ ہوئی تھی. 1700 جنگوں کے نام ملتے ہیں, ہر چھوٹی بڑی بات پہ لڑنے بیٹھ جاتے تھے. قبیلے, نسلیں, رنگ, پتہ نہیں کس کس بنیاد پر آپس میں بٹے اور کٹے ہوئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج. ان دونوں کی آپس میں 120 سال سے لڑائی ہو رہی تھی. دونوں بھائی تھے سگے, اوس اور خزرج 2 بھائیوں کے نام تھے. کسی بات میں اختلاف ہوا, دونوں میں لڑائی شروع ہوئی. وہ جو شروع ہوئی 120 سال تک نسلوں میں جاری رہی. کیا ہوا؟ اسلام آیا, اور اسلام نے آ کر لوگوں میں باہم محبت پیدا کر دی. اسی واقعے کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے, جب تم دشمن ہوتے تھے تو اس نے آپس میں تمہارے الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. ایسی محبت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی کہ اپنے خون کے رشتے پیچھے چلے گئے. یعنی دین کی وجہ سے جو تعلق پیدا ہوا تو اس کے مقابلے میں دوسرے رشتے پیچھے ہو گئے. آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ جنگ بدر کا موقع ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے, لیکن ان کا ایک بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہے. وہ کافروں کی فوج میں لڑنے کے لیے آتا ہے. جنگ کے بعد وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان, آپ 2 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے, لیکن میں آپ کو بچا لیا تو میرا باپ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تم کو نہ چھوڑتا. باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے میں تم کو نہ چھوڑتا. آج اگر سوچے ہم اپنے بیٹوں کو نہیں سوچ سکتے, کبھی نہیں. وہی سنت زندہ کی نا جو حضرت ابراہیم والی تھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے کی گلی اچھی لگتی. یہی سچا ایمان ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر تم میرے سامنے آتے میں نہیں چھوڑتا تم کو. اسی طرح اور کئی واقعات ملتے ہیں کہ جس میں اسلام کی وجہ سے جو رشتہ قائم ہوا وہ اتنا بڑا تھا کہ اپنے خون کے رشتے پیچھے رہ گئے. ان کو چھوڑ کر لوگ مدینہ آ گئے, رشتے چھوڑ کر اپنے مدینہ آ گئے اسلام کی خاطر. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے, یعنی کفر کی وجہ سے جہنم میں گرنے ہی والے تھے. آگ کا گڑھا کون سا؟ جہنم. تم جہنم میں جانے ہی والے تھے. یعنی کفر کی حالت میں موت ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ سیدھے جہنم میں جاتے. لیکن ہم سب بھی تو قرآن کے بغیر, دین کے بغیر اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں, معاشرے کے غلام بنے ہوئے ہیں, اللہ کی بات کو کم ہی مانتے ہیں. تو اللہ کی بات اور اللہ کی یہ کتاب اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی دکھائی. ورنہ ہم بھی وہی کر رہے تھے کہ جو نام مسلم کر رہے ہوتے. آج آپ دیکھیں مسلمان بیٹیوں کو گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے. خاص طور پر ایسے ملکوں میں جہاں بہت سارے لوگ مل جل کے رہتے ہیں اور رنگوں نسلوں کوئی پہچان نہیں ہوتی.
پردہ مسلمان عورت کی پہچان ہے کہ مسلمان عورت جا رہی ہے. دنیا کی ساری قوموں نسلوں رنگوں میں سب دینوں میں کسی عورت کی پہچان نہیں ہے کہ یہ فلانی عورت ہے. مسلمان عورت کی پہچان ہے. تو بہرحال یہاں پر کیا فرمایا؟ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، دین کا رستہ دکھا کر دوزخ کی آگ سے بچا لیا. اب جب تم دین کے نام پر اکٹھے ہوئے ہو تو پھر آپس میں لڑا جھگڑو گے، پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، سیدھے راستے پہ آؤ. اور آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن اطمینان ہو تو اس کے لیے ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کو اس کتاب کے گرد اکٹھے ہونا ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا کتاب ہے تفسیر کی معرفت القرآن، اکثر لوگوں نے پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی، نام سن رکھا ہوگا. یہ کتاب ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی، جو دارالعلوم کے بانی تھے. یہ لکھتے ہیں، یہ ان کی ایک کتاب ہے وحدت امت. اس کتاب میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور حضرت مولانا محمد انور کاشمیری بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے. ایک سال اسی جلسے میں تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. ایک صبح نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے، بہت مغموم بیٹھے، غمگین بیٹھے. میں نے پوچھا حضرت کیسا مزاج، آپ ٹھیک تو ہیں، آپ اس طرح کیوں سر پکڑ کے بیٹھے؟ کہا ہاں ٹھیک ہی ہے میاں، مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی. میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری ہے. ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشاہیر ہیں جو آپ سے فائدہ مند ہوئے، خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی عمر اگر ضائع ہو گئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟ اتنے بڑے عالم کی عمر اگر ضائع ہے تو اوروں کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی. میں نے عرض کیا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کوششوں کا خلاصہ یہ رہا کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں. یعنی باقی مسلک جو شافعی مالکی حنبلی جو ہیں ان کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے اس کو یعنی زیادہ بڑا ثابت کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے ائمہ کے مسلکوں پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کر دیں. یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا. اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہماری ترجیح کے محتاج نہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں. ان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے گا. یعنی وہ ایک بڑی ہستی ہے تو کسی کو ضرورت نہیں. مسئلہ جیسے سورج ہوتا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، دیکھو یہ سورج تو سورج ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے تو ان کے لیے یہ کہنا کہ وہ بہت بڑے تھے یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی بڑے ہیں. فرمایا اور امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور دوسرے مسالک کے فقہاء جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے ہیں، کیا حاصل اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہے ثابت کریں اور دوسرے کے مسلک کو غلط مسلک جس کے اندر حق ہونے کا احتمال موجود ہے کہیں. اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں ان ساری بحثوں اور تحقیقوں کا جن میں ہم مصروف رہے ہیں. پھر فرمایا ارے میاں اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک درست تھا اور کون سا غلط تھا. اجتہادی مسائل کا فیصلہ بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہم تمام پر تحقیق اور کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح، یا یہ کہ یہ صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو
اور وہ خطا ہے اس احتمال کے ساتھ کہ ثواب ہو یعنی درست ہو. دنیا میں تو یہ ہے، قبر میں بھی منکر نکیر یہ نہیں پوچھیں گے کہ رفع یدین حق تھا یا رفع یدین نہیں کرنا چاہیے تھا، آمین اونچی پڑھنی چاہیے تھی یا آہستہ پڑھنی چاہیے تھی. برزخ میں اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. آج آپ دیکھیں ہماری لڑائیاں انہی باتوں پہ ہیں. سجدہ اونچا کر لیا، سجدہ نیچا کر لیا، پاؤں ادھر نکال لیے، پاؤں پیچھے کر لیے، حالانکہ سجدہ سب کر رہے ہوتے ہیں، سورۃ فاتحہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کون سی لڑائیاں، کس قسم کے اختلاف؟ کیا یہ وہ چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں کی وجہ سے؟ اس قدر افسوس کی بات ہے. حضرت شاہ صاحب کے الفاظ یہ تھے، اللہ تعالیٰ امام شافعی کو رسوا نہ کرے گا، نہ امام ابو حنیفہ کو، نہ امام مالک کو، نہ امام احمد بن حنبل کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگایا. یعنی یہ تو بڑے بڑے شاگرد تھے جنہوں نے نور ہدایت چار سو پھیلایا. ان کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزری. اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ ہر ایک نیک نیتی سے کام کرتا رہا ہے. وہاں میدان حشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا تھا یا امام شافعی نے غلط کہا تھا. اس کے برعکس یہ نہیں ہوگا، کیونکہ رب کریم نے دنیا میں بھی مجتہد کو غلطی کے باوجود ایک ثواب سے نوازا ہے. یعنی امام اگر غلطی بھی کرے اور اجتہاد کے بعد، کوشش کے بعد اگر اس سے کوئی بات غلط بھی ہوتی ہے تو اس کی محنت کا صلہ اس کو دیا جائے گا، اس پر بھی ثواب ہے. اور اگر وہ صحیح بات کرے محنت کے بعد تو دگنا ثواب ہوتا ہے. اور ان کی غلطی پر پردہ ڈالا. اس کی رحمت سے بعید ہے کہ حشر میں ان میں سے کسی کی غلطی کا اعلان کر کے اسے رسوا کرے. فرمایا جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا، نہ برزخ میں، نہ حشر میں، اسی کے پیچھے پڑ کر ہم نے عمر ضائع کر دی، اپنی قربت صرف کر دی. اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، جس پر سب کا اجماع تھا، یعنی سب اکٹھے تھے، اور سب کے درمیان جو متفق مسئلے تھے، اور دین کی جو ضروریات سب کے نزدیک اہم تھی، جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، اور وہ منکر یعنی برائیاں جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی. یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں، اپنے بھی اور غیر بھی ان کے چہرے کو مست کر رہے ہیں. اور وہ برائیاں جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہی ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آ رہا ہے، شرک اور بدعت پرستی چل رہی ہے، حرام اور حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے. لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فروئی بحثوں میں، فقہی بحثوں، فقہی اختلافوں میں. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی. پھر اس کے بعد ایک اور شیخ الاسلام مولانا محمود الحسن صاحب ہیں، یہ مالٹا میں انگریزوں نے ان کو قید کر دیا تھا. رہائی کے بعد علماء سے فرمایا میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا کہ پوری دنیا اسلام دینی اور دنیاوی حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہی ہے. تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے، ایک ان کا قرآن چھوڑنا، دوسرے آپس میں اختلاف اور خانہ جنگی. اس لیے میں وہاں سے عزم لے کر آیا ہوں کہ قرآن کریم کی تعلیمات اور اس پر عمل کو عام کیا جائے اور مسلمانوں کو باہمی جنگ و جدل کسی قیمت میں برداشت نہ کیا جائے. تو ہم سب غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہم سب اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی خدمت کرتے ہیں، لیکن کتنا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے. مثال کے طور پر ہم یہاں ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں قرآن پڑھنے کی، ترجمہ پڑھنے کی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کتنی مخالفت آس پاس ہوتی ہے، کتنے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں وہ تو یوں کہتی ہے، وہ کہتی ہے، معلوم نہیں کیا کیا بات ہے، کچھ سچ بھی تو جھوٹ بھی. یعنی جب خدا کا خوف نہیں رہتا نا تو بعض اوقات انسان جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے پھر اپنی بات سچ کرنے کے لیے. تو یہ وقت نہیں ہے. آپ دیکھیں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی پردہ نہیں کرتا تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں. لیکن اگر کوئی نماز پڑھنے شروع کرتا ہے اور اس بیچارے کو ابھی پتا نہیں اوپر ہاتھ ہو گئے نیچے ہو گئے، اس سے ہم جنگ و جدل شروع کر دیتے ہیں، اس پر لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے سے اختلاف اور ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت شروع کر دیتے. تو ہم سب کا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اور جو اختلافی باتیں کریں آپ اس سے بحث نہ کیا کریں، خاموش ہو جایا کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہم کو ایمان پر
زندگی دے ایمان پر موت دے اور ایمان پر اٹھائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. کیا ہم نے اللہ کے حکم مانے؟ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس آیت کو سن کر میں نے کیا کیا. اللہ کی رسی کو پکڑا یا انسانوں کو پکڑا؟ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، دین کو پکڑنے کی بجائے انسانوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور بعض اس سینس میں پکڑتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان کا بدلو پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے. بعض کا خیال تو یہ، اور بعض اس طرح پکڑتے ہیں انسانوں کو کہ اس کے مقابلے میں اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بھی پیچھے چلی جائے. ہمارے بڑے یوں کرتے تھے، اس لیے ہم نے بھی یہی کرنا، چاہے قرآن کا حکم اس کے خلاف. اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں جتنی بھی رسمیں ہیں، شادی کی رسمیں دیکھ لیں یا اور رسمیں دیکھ لیں، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے عقل سے سوچا کہ یہ رسم کیوں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ مثال کے طور پر شادی کے موقع پر سرخ جوڑا پہننے کی دلیل کیا ہے؟ کیا اللہ رسول کا حکم ہے کہ سرخ ہی پہنے؟ نہیں. یا تلے والا پہنے، یا گوٹے والا پہنے، یا اتنے ہزار کا پہنے، کیا اللہ رسول کا حکم ہے؟ نہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بڑوں نے ایسے کیا، ہمارے خاندان میں لڑکیاں ایسے ہی پہنتی، ہمارے یہاں لہنگا پہنا جاتا ہے، ہمارے یہاں غرارہ پہنا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں قمیص شلوار پہنا جاتا ہے. سب اپنے بڑوں کی نقالی کر رہے ہیں، دلیل کچھ بھی نہیں پیچھے. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہم عام طور پر صرف بڑوں کی نقالی کرتے ہیں. جو جس زمانے میں پیدا ہو گیا بس وہی اس کے لیے حق ہے، وہی اس کے لیے سچ ہے. وہ خود آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہو، اپنی عقل کم استعمال کرتا ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا کس بات کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. عموماً اختلافات اور تفرقہ کیوں پیدا ہوتا ہے، فرقے کیسے بنے؟ آپ دیکھیے کہ ایک اسلام ہے، یہ پیچھے آپ نے آیت پڑھی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. قبر میں ہم سے کیا پوچھا جائے گا کہ تم مسلمان تھے کہ نہیں؟ کیا یہ بھی ساتھ پوچھا جائے گا کہ تمہارا فرقہ کون سا تھا؟ نہیں پوچھا جائے گا. اس سے تو میں نے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا بیان آپ کو پڑھ کے سنایا. انہوں نے یہ کہا کہ ان کے استاد نے بلکہ یہ کہا کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون سا عالم زیادہ بڑا تھا دوسرے کے مقابلے میں. رائے کا اختلاف صحابہ کے درمیان بھی تھا. بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان میں بھی اختلاف ہوا ہے لیکن مخالفت نہیں. یاد رکھنے میں کیا بتایا کہ اختلاف ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق، اختلاف نیچرل سی چیز ہے. لیکن اختلاف جب مخالفت بن جاتا ہے اور مخالفت سے آگے بڑھ کے عداوت بن جاتا ہے، فرقے بن جاتے ہیں، تو یہ چیز مسلمانوں کو نقصان دیتی ہے. اس چیز سے منع کیا گیا، اس سے لا تفرقوا، یہ اس چیز کے بارے میں کہا گیا. لیکن صحابہ میں اختلاف رائے کے باوجود، مثلاً کس چیز پر اختلاف کی چھوٹی سی مثال ہوگی کہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور بعض کہتے تھے نہیں دیکھا. اختلاف ہو گیا ان کے درمیان. اور کیسے اختلاف ہو؟ بات کو سمجھنے میں. مثلاً یہ بات اس وقت میں بول رہی ہوں تو کوئی شخص بات سنتے سنتے بیچ میں کوئی ایسی چیز آ گئی، کوئی شور آ گیا، کوئی کچھ کہ اس کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں آئی، میں آدھی سمجھ گیا، اس نے وہی آگے بیان کرنا شروع کر دیا.